پی ایم صاحب ہم نے پہلے بھی اس پہ رولنگ دی تھی کہ اگر کسی منسٹری سے کوئی سوال کا جواب نہیں آیا تو اس کا ریزن ہونا چاہیے. پی ایم صاحب السلام علیکم. یہ آپ کے وزراء بالکل بھی کام نہیں کر رہے. تعداد تو بہت زیادہ ہے, نہ کبھی سوال کا جواب آتا ہے, اور جو آتا ہے تو وہ بھی گھما پھرا کر آتا ہے. سر یہ کوئی اتنا مشکل سوال تو نہیں تھا جس کا جواب نہیں آیا. مگر اس کو کہاں سے کھوجنا تھا؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اس طرح بات نہیں کر سکتی. سر وہ چلے ٹھیک ہے, ان کو میں ویسے بتا رہی ہوں. سر وہ آج ہیں تو میں ان کو بتا رہی ہوں. آپ کا کوشچن ہے ان کے وزراء کام نہیں کر رہے. دیکھیں ایک طریقہ کار ہے نا, آپ ایک پارلیمنٹیرین ہیں, آپ مجھ سے ڈائریکٹ بات کریں, مجھے ایڈریس کریں, آپ کراس ٹاک نہیں کر سکتے. سوالوں کے جواب نہیں آتے پورے. جی آپ تشریف رکھیں. ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے آرٹیکل 81 آف دا کانسٹیٹیوشن کا ذکر کیا, اور انہوں نے اس کے 81E کی بات کی, جس میں انہوں نے کہا کہ اینی ادر سم ڈکلیئرڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن اور دی ایکٹ آف مجلس شورا ٹو بی سو چارج. تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ یہ بل اس لیے لایا گیا تھا کہ 81E کے مطابق اس کو چارج کرنے کے لیے اجازت لے رہے تھے کہ کیا وہ کنسالیڈیٹڈ فنڈ کے اندر چارج اکاؤنٹ میں ہوگا یا نہ ہوگا. سر میری گزارش اس میں یہ ہے سر, اسی کے جو ہے جو ہم بی دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے the administrative expenses including the remuneration payable to the officers and staff of the Supreme Court, the Islamabad High Court, the Department of Auditor General, the Office of the Chief Election Commissioner and the Election Commission and the Secretariat of the Senate and the National Assembly. تو جو میری سمجھ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو اخراجات ہیں وہ بھی اس میں دیے جائیں گے. اگر وہ میری شاید سمجھ میں کوئی کمی ہو تو اگر اس کے ہم اگلے والے میں اس میں آتے ہیں سر, جو اس کا ڈی ہے وہ کہتا ہے اینی سمز ریکوائرڈ ٹو سیٹسفائی اینی ججمنٹ, ڈکری اور ایوارڈ اگینسٹ پاکستان بائی اینی کورٹ اور ٹرائبیونل. تو جب سپریم کورٹ نے یہ حکم دے دیا ہے تو اس کورٹ کا ایک حکم آیا ہے پاکستان کی حکومت کو کہ اس کے لیے پیسے دو, تو وہ تو آلریڈی 81 کے اندر کورڈ ہے, تو اس کے لیے نیا بل لانے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. جو ایک چارج اماؤنٹ کی طرح وہ تھا. اور سر جو میرا جو سر تھوڑا سا اسمبلی کا کچھ عرصے کا 21 سال ہو گئے سر, آج تک کبھی نہیں ہوا کہ سپلیمنٹری گرانٹ جو ہے یا سپلیمنٹری اماؤنٹس اسمبلی نے پاس کیے ہوں. سر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, میں پنجاب میں فائنانس منسٹر, سر یہ کیبنٹ کے حد تک رہتا ہے, اور جو سپلیمنٹری بل ہوتا ہے, سپلیمنٹری بجٹ ہوتا ہے, وہ اگلے سال کے بجٹ کے ساتھ آتا ہے کہ پچھلے سال کے یہ سپلیمنٹری ہمارا خرچے ہو گئے, اب ان کو منظور کیا جائے. ان کو پہلے نہیں منظور کروایا جاتا. سر اگر اس پہ مجھے اگر کلیریفائی کر دیں, لا منسٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں اور فائنانس منسٹر صاحب تو بہت ہی جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب, منسٹر فار لا اینڈ جسٹس. جی جناب اسپیکر, یہ معاملہ کیبنٹ میں بھی آیا تھا اور اس کو ایگزامن کیا گیا تھا. میں توجہ مبذول کرواؤں گا معزز ایوان کی, آرٹیکل 81 میں جو پڑھا گیا ہے اس کو ذرا اگر آرام سے پڑھ لیں. The following expenditure shall be expenditure charged upon the Federal Consolidated Fund. کیا ہے وہ؟ The remuneration payable to President and other expenditure relating to his office and the remuneration payable to کون سی remuneration? The judges of the Supreme Court and Islamabad High Court, the Chief Election Commissioner. تو سر یہ جو باقی جنرل ایکسپینس ہے یہ اس میں کور نہیں ہوگا. فائنانس منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, اس پہ بڑی تھریڈ بیئر گفتگو ہوئی تھی. بڑی ڈسکشن کے بعد یہ طے کیا گیا کہ جی اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ ہمیں ون ٹائم ڈسپنسیشن میں لا کے پارلیمنٹ سے نوٹ لینا پڑے گا. اگر پارلیمنٹ اس کی منظوری دیتی ہے تو یہ رقم اس سے چارج کر لی جائے گی. وہ ان کی میں کہتا ہوں کہ جو سیلریز اور ان کو جو مراعات ہیں وہ اس کے لیے تو کورڈ ہے, لیکن یہ جنرل میں نہیں کور ہوتا. جی